اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ یہ میری پسندیدہ جگہ رہی ہے، یہاں پر میں بڑے مزے میں سیڑھیوں پہ بیٹھ کے انجوائے کرتی ہوں، ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں اور میں بہت خوش باش فیل کرتی ہوں۔ تو آج مجھے ایک بات کی سمجھ آ گئی اور وہ بات میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتی ہوں، تمہارے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ سمجھانا کیا چاہتی ہوں، بہت سارے لوگ ہیں جن کو اس بات کی سمجھ ہوگی پہلے سے ہی تو آج مجھے کچھ ینگ لیڈیز کے ساتھ سفر کرنا پڑا۔ تو جب میں ان ینگ لیڈیز کے ساتھ سفر کر رہی تھی تو وہ انہوں نے بڑے پیارے عبایا پہنے ہوئے تھے اور گاؤن پہنے ہوئے تھے اور ماسک لگائے ہوئے تھے یا وہ نقاب لیے ہوئے تھے، واٹر باٹل ہاتھ میں، موبائل، اور دے ور انجوائنگ کہ آج کلاؤڈز بھی ہیں، ہوا چل رہی ہے، مزیدار موسم ہے، تو وہ انجوائے کر رہی تھی اور میں بیٹھ گئی۔ اتنے میں جب میں بیٹھ گئی تو میرا دھیان تھوڑی دیر بعد اپنی طرف گیا۔ وہ میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ کیا ہوا تھا۔ میں بیٹھ گئی تو میرے حالات بڑے خراب ہوتے ہیں جو میری شرٹ ہے جو بھی میں نے پہنی ہوئی ہے وہ اتنی لمبی ہے کہ میرے پیروں میں آ رہی تھی۔ میری سلیوز 1 میٹر کا، تو یہ میرا یہ اس کو کیا کہتے ہیں، ایک آستین ہے۔ بہرحال یہ اسٹائل ہے، میں نے ایسی نہیں کہ کوئی مجبوری میں نہیں پہنے، اسٹائل مار رہی تھی، لیکن یہ لمبے لمبے میرے سلیوز، یہ لمبے لمبے میرے کپڑے، چادر میں نے اڑی ہوئی تھی۔ جب میں گھر سے نکل رہی تھی تو مجھے وہ ہیئر کیچر نہیں ملا تھا، تو بال میرے سارے میرے منہ کے اوپر آ رہے تھے، اور ایک ہاتھ میں میرے کلچ بھی تھا، اپنا موبائل تھا، ہینڈ فری تھی، دوپٹہ تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ 1800 گھنٹے میں تو میں اپنے آپ کو سیٹ کرتی ہوں۔ تو اچانک میرا دھیان میں ان بچیوں کی طرف میرا دھیان گئی، ینگ لیڈیز کی طرف۔ تو میں سوچ رہی تھی، میں نے کہا یہ کہیں گی کہ جب عورتیں انٹیاں بنتی ہیں تو یہ حالات ہو جاتے ہیں۔ تو پھر میرے دل کے اندر ہنسی میں نے کہا کہ میں نے کیسے بتاؤں کہ میں جب تم لوگ کی عمر کی تھی میں تب بھی ایسی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ مجھے اپنے داجی کے ساتھ واک کرنا پڑا تھا، اور جب میں داجی کے ساتھ واک کر رہی تھی تو میں چونکہ بہت زیادہ تیز نہیں چل سکتی مجھے عادت نہیں ہے تیز چلنے کی، عادت کیا کبھی چلی نہیں ہوں زیادہ تیز میرے داجی مجھ سے آگے جا رہے تھے، میں ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی، اور بال میرے منہ پہ آ رہے تھے، یہی والے بال تھے، بال میرے منہ پہ آ رہے تھے، میں نے چادر بھی سنبھال رہی تھی، نقاب بھی کر رہی تھی، ان کے پیچھے بھی بھاگ رہی تھی۔ تو داجی رکے اور داجی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ان کا مجھ پہ ترس آیا ہوگا انہیں کہا رکو۔ انہوں نے مجھے کہا بال صحیح کرو، میرے بال صحیح کیے، کہتے چادر صحیح کرو، وہ نقاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہا کرتے تھے میں تم لوگ کی چادر ہوں، پریشان نہ ہوا کرو۔ ریلیکس انہوں نے مجھے کر دی، اور پھر میں ریلیکس انداز میں ان کے پیچھے چلنا شروع ہو گئی۔ تو میں جب وین آئی واز ینگ میں تب سے ایسی ہی ہوں، میں بہت بے ترتیب ہوں، اور میں حیران رہ گئی آج یہ سوچ کے کہ اس بے ترتیبی نے میرے کتنے سارے جو مناظر ہیں وہ میری نظروں سے گم کر دیے ہیں۔ میرے کتنے سارے مناظر ہیں جو میری نظروں سے گم ہو گئے ہیں، جن کو میں انجوائے نہیں کر پا رہی، کیونکہ میں مناظر کی طرف کیسے دھیان دوں۔ وہ کہتے ہیں ترتیب جنت کا پہلا اصول ہے۔ میں کبھی کبھی نماز کی طرف دیکھتی ہوں تو نماز کیا کرتی ہے، ہماری زندگی میں ترتیب لاتی ہے، بہت ساری اچھی باتیں اور لانے کے ساتھ ساتھ یہ ہماری زندگی میں ترتیب پیدا کرتی ہیں۔ تو مجھے کبھی کوئی ٹیچر کہے کہ آپ کو سردی نہیں لگتی سردیوں کے دنوں میں ساکس نہیں پہنے، تو میں کہتی ہوں یار میں حیران، کبھی بتا دیتی ہوں، کبھی خاموش رہتی ہوں کہ مجھے سردی لگتی ہے لیکن ساکس ملے تو میں پہنوں اور میں حیران ہوں کہ میرے گھر میں جتنے بھی ساکس ہے وہ ایک بندہ ہے، اس کا جوڑا جو ہے وہ نہیں ہے، ایک جرابہ پڑا ہوا ہے۔ میں حیران ہوں کہ ایک جرابہ دوسرا کدھر گیا، ایک دوپٹہ کبھی ملتا نہیں ہے، جوتے نہیں ملتے، بیگس تک میرے گم ہو جاتے ہیں، اپنا موبائل گم ہو جاتا ہے، موبائل کہیں رکھتی ہوں وہ سائلنٹ پہ ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک دفعہ موبائل سائلنٹ پہ تھا، تو میں اپنی فرینڈ کو کہ میں نے کہا ذرا تم مسڈ کال دو، تو وہ سائلنٹ پہ تھا، وہ کہتی میں مسڈ کال دے دوں، میں نے کہا نہیں سائلنٹ پہ ہے، تو کہتی اپنی ایج دیکھو، اپنی حرکتیں دیکھو یعنی موبائل سائلنٹ پہ ہونا اس کے خیال میں اچھی بات نہیں۔ تو اس بے ترتیبی نے میرا یہ نقصان کیا ہے کہ اس بے ترتیبی نے زندگی کے بہت سارے پیارے پیارے مناظر میں نے میری نظروں سے اوجھل کر دیے ہیں۔ تو میں تو خود کو ہر وقت ریفارم کرنے کی کوشش کرتی ہوں، کبھی کبھی میں کہتی ہوں میں اپنی لائف کو ریکلیم کر رہی ہوں، تو مجھے لوگ کہتے ہیں اس عمر میں ریکلیم کریں گی، میں کہتی ہوں یار اگر 1 گھنٹہ بھی میری زندگی رہتی ہے تو اس طرح نہیں گزاروں گی جیسے گزار رہی ہوں۔ تو اگر کچھ غلطیاں ہیں تو ہم انسان ہیں،
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی غلطیوں کو نہ دہرائیں. میں انشاءاللہ آج اپنے کپڑے سارے پریس کر کے ہینگر میں لٹکا کے اپنے جوتے صاف ستھرے کر کے پیارے پیارے کر کے میں یہ میرے جوتوں کا حال ہے. یہ دیکھیے، یہ تو ایک طریقہ ہوتا ہے زندگی کا. مجھے وہ طریقہ اپنانا چاہیے، اور جنہوں نے وہ طریقہ نہیں اپنایا تو ان کو چاہیے وہ اس طریقے کو اپنائیں اور میرے ساتھ اپنی لائف کو ریکلیم کریں، ری فارم کریں، ٹرانسفارم کریں. بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ.